ابھی جو ہے وہ عقیدہ توحید کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. جو مین میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے تسکین قلب. تسکین قلب کا لفظ سن کے کیا آپ کے مائنڈ میں دل کا سکون, دل کا سکون. اور میرے خیال سے اگر کسی بھی بندے سے پوچھا جائے نا کہ وہ کیا چیز حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ موسٹلی ہمیں یہی آنسر ملے گا کہ دل کا سکون ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, کہ ہمارا جو ہے نا دل سیٹسفائی ہو جائے, ریلیکسیشن ہمیں مل جائے. اور جو اگر ہم یہ سائیکولوجی پڑھ رہے ہیں اس کے اندر بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ جو لوگ کسی نہ کسی طرح سے سائیکولوجیکلی ڈس آرڈر میں مطلب سفر کر رہے ہیں ان لوگوں کو سکون کی طرف لے کے آنا, تو یہ وہی ہے سکون قلب. ابھی سکون قلب کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے آپ کے ایمان کے ساتھ. کہ جتنا زیادہ آپ کے دل میں ایمان ہوگا, جتنا زیادہ آپ کے دل میں توکل ہوگی, اللہ تعالیٰ پر انحصار ہوگا, اتنا زیادہ جو ہے نا وہ کیا ہوگا, آپ کے دل مطمئن ہوگا. ابھی آج کل اگر دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کون سا چل رہا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں سائیکولوجی میں جو ڈفرینٹ آبزرویشن ہوئی ہے, ڈفرینٹ جو سرویز انہوں نے کی ہیں, تو وہاں سے پتہ چلے کہ مور دین 90% جو لوگ ہیں آل اوور دا ورلڈ وہ کسی نہ کسی طرح سے سفر کر رہی ہیں سائیکولوجیکلی. ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. اگر آپ آج سے کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو اتنا اس کا ٹرینڈ نہیں تھا, لیکن ابھی بہت زیادہ یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں. اگر ہم دوسرے مذاہب کو دیکھیں, ایک مذہب ہے جیسے پہلے بھی نام لیا گیا بدھ مت جسے کہتے ہیں. ہمارا تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کا جو کلمہ طیبہ ہے وہ ہے دکھم سروم, یعنی دکھ ہی دکھ ہیں, تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں صرف اور صرف مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں ٹی ویز وغیرہ پہ بھی کہ وہ اس طرح وہ جو یوگا ہوتی ہے, میڈیٹیشن وہ کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے ہم نے ہلنا نہیں ہے. یعنی جب تک یہ کر رہے ہیں تو ہم مطلب چین میں ہیں, سکون میں ہیں. اگر ہم نے کو دنیاوی کام کرنا شروع کر دیا تو شاید ہم پھر وہ دکھم سرگم والا کنسیپٹ ہمارے ساتھ ہو جائے. لیکن مختلف انسان کی اسٹیج میں ادوار آتے ہیں, مختلف ٹائم آتا ہے, کبھی وہ خوش ہوتا ہے, کبھی وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, مختلف اسٹیجز آتی رہتی ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے وہ سائیکولوجیکلی کسی بھی پریشانی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور پریشان کب ہوتا ہے وہ کہ جب وہ کسی چیز کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, تو شاید جب اس کو اچیو نہیں کر رہا ہوتا یا اسے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ چیزیں میرے اگینسٹ جا رہی ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے سفر کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں. ابھی میں نے بتایا کہ ایمان کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن ہے, وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے اگر آپ کا ایمان زیادہ ہوگا کس طرح آپ تسکین قلب حاصل کر سکتے ہیں. جس کے اندر 3 کنسیپٹ ہیں, آپ اگر لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. 3 چیزیں ہیں, جب بھی اگر آپ ان 3 چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ بھی اپسیٹ ہوگا, پریشان ہوگا یا اس طرح کی چیزیں اس کے مائنڈ میں آئے گی. 3 چیزیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ جب بھی کوئی مشکل کو پریشانی اس کے مائنڈ میں آئے, اس کے مطلب لائف میں آ جائے, تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری آزمائش ہے, شاید کہ اللہ تعالیٰ میرا امتحان لے رہے ہیں. جیسے ہماری لائف زندگی میں ہوتا ہے نا کہ اسکول کا امتحان ہوتا ہے, کالج کا امتحان ہوتا ہے, پہلے ہم مطلب چھوٹی کلاسز میں ہوتے ہیں, پھر بڑی میں آ جاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمارا امتحان لیتے ہیں. شروع سٹیجز میں وہ امتحان کا لیول کم ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے امتحان لیتے ہیں, لیکن جب بندہ پاس کرتا جاتا ہے تو وہ امتحان کا لیول بھی زیادہ ہو جاتا ہے. کبھی آپ 5ویں کلاس کا امتحان دے رہے ہیں, کبھی آپ BS کا, کبھی MPhil کا, کبھی PhD کا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی آپ کا اسٹیپ بائی اسٹیپ امتحان لیں گے. اور ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں نے امتحان دیے ہیں وہ اتنے ہی زیادہ سکسیزفل ہوئے ہیں اس دنیا میں. دنیا کی اگر مثال لے لیں, اتنے زیادہ سکسیزفل ہوئے ہیں جتنے زیادہ لوگوں نے تکلیفیں دیکھی ہیں. تو پہلی چیز تو یہ کہ اگر کوئی بھی مشکل آپ کے مائنڈ میں مطلب زندگی میں آ جائے تو آپ نے کیا, اللہ تعالیٰ سے وہ ایک لفظ ہے نا تسلیم و رضا, مطلب جو کچھ بھی ہے اس پر راضی ہو جانا ہے. اللہ تعالیٰ کو کہنا کہ یہ آپ کی طرف سے ہے اور میں اس کو دل سے قبول کرتا ہوں اور میں اس کے لیے تیار ہوں. اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے. خو کہتے ہیں خوبی کو. ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے, بے نیازی تیری عادت ہی سے. یعنی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے, اپنے بندوں پر بہت کرم کرنے والا ہے. لیکن اگر کبھی مشکل کوئی آ بھی گئی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم
ہم نے تسلیم کی خوٹ ڈالنی ہے, ہم نے سر جھکا لینا اللہ کے سامنے کے. خوشیاں بھی تمہاری طرف سے آتی ہیں اور یہ غم ہے تو اس کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں, بے شک اس میں ہماری بہتری ہو. پہلا کنسیپٹ یہ ہے. دوسری چیز کہ ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ شاید ہم سے اس دنیا میں پہلے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی کہ جس کی ہمیں ابھی سزا مل رہی ہے, اور ہمیں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی اس دنیا کی غلطیوں کی سزا اس دنیا میں مل رہی ہے. صحیح ہے. صرف یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب کوئی ہماری عادت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی تو وہ اس چیز کی سزا ہمیں اسی دنیا میں دے رہے ہیں. اگر اسی دنیا میں دے رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہت فائدے کی بات ہے, کیونکہ اگر آخرت کے دن اللہ نے پکڑ لیا تو تب ہمارے لیے جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا. دوسری یہ چیز آپ نے پوائنٹ میں. تیسرا پوائنٹ بہت انٹرسٹنگ ہے. تیسرے پوائنٹ میں یہ ہے کہ کوئی بھی ہم پر اگر مشکل آتی ہے نا تو وہ ہمیں نکھارنے کے لیے آتی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی مشکل میں ڈالتے ہیں تاکہ ہم پہلے سے بہتر ہو جائیں, تاکہ ہم چیزوں کو اچھے سے سیکھ لیں. فار ایگزامپل ایک بچہ ہے جو کہ بیمار ہے, اسے گھر والے کہتے ہیں, اس کے ماں باپ, چھوٹا سا ہے 5-6 سال کا, گھر والے بہت پریشان ہیں کہ بچہ ہمارا مطلب بخار ہو گیا اس کو. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں چلو تم ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں تمہیں. تو وہ بچہ وہیں سے رونا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں نہیں میں نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. تو ماں باپ کیا کرتے ہیں اسے زور زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں. پھر جب وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں بچہ شور مچانا شروع کر دیتا ہے, میں نے انجیکشن نہیں لگوانا. لیکن اگر ڈاکٹر نے لکھ دیا کہ اس کو انجیکشن لگے گا تو کیا والدین بچے کی بات مان لیں گے؟ بے شک بچہ رو رہا ہے, چلا رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, لیکن اس کے والدین فورسلی اس کو جو ہے وہ انجیکشن لگوائیں گے. کیوں؟ کیونکہ والدین کو پتہ ہے کہ اس کی بہتری, اس کی بھلائی اسی چیز میں ہے کہ اس کو انجیکشن لگے. اور یہی چیزیں ہماری زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں کہ بظاہر تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مشکل جو ہے نا مطلب ہم تو ختم ہو جائیں گے اس میں, ہم تو اس کو فیس نہیں کر سکتے. لیکن اگر اس کی حقیقت ہم پہ کھل جائے, جیسے اس انجیکشن کی حقیقت کا پتہ چل جائے بچے کو, تو اس کے لیے برداشت کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور برداشت ہی ہمیں کرنا ہے. جب کوئی مشکل کو پریشانی ہمارے پاس آتی ہے تو ہم نے صرف یہ کام کرنا ہے, ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے وہ انگلش کوٹیشن ہے, the thing which cannot be cured it must be endured. ٹھیک ہے. تو جب بھی کوئی مسئلہ آ جائے ہمارے پاس تو ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو برداشت کرنا ہے. اور یہ 3 چیزیں اگر آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں تو آپ کے لیے برداشت کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اور پھر بعد میں ہمیں احساس ہوگا کہ یہ جو بھی تکلیف ہمارے پاس تھی یہ ہماری بھلائی کے لیے تھی. اور بعد میں ہم پھر اسی تکلیف کے لیے شکر گزار ہوں گے کہ شکر ہے یہ ہمارے ساتھ ہوا تو ہم نے یہ سب کچھ سیکھا, اور آج ہم جو کچھ بھی ہے وہ اسی پریشانی کی وجہ سے. ابھی یہ سب تو چیزیں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل میں ایمان ہے. جن کے دل میں ایمان ہوگا, جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا زیادہ ڈائریکٹ ریلیشن ہے برداشت کے ساتھ. اور جتنا آپ برداشت کر لیں گے چیزوں کو اتنی زیادہ آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی, اتنی زیادہ آپ کو تسکین قلب مل جائے گی. لیکن اگر ہم چلے جائیں آن دی ادر ہینڈ ان لوگوں کے پاس کہ جن کے دل میں ایمان نہیں ہے, فار ایگزامپل اگر ہم یورپ میں چلے جائیں کسی کنٹری میں, تو بظاہر تو کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس سب کچھ ہے, گاڑی ہے, گھر ہے, بنگلہ ہے, دولت ہے, تو ترقی یافتہ ممالک ہے وہ. اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ ایک بہت ہی آئیڈیل زندگی گزار رہے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر سوسائڈ ریشو دیکھی جائے تو وہ سب سے زیادہ یورپ کنٹریز میں ہے. یورپ میں جو سوسائڈل پوائنٹس ہیں شاید ان کو کہتے ہیں, جن میں وہ جو خودکشی کرنے کے پوائنٹس باقاعدہ بنے ہوئے ہیں. اور وہاں پہ فرانس کے اندر, پیرس کے اندر ایک پوائنٹ بنا ہوا ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے کہ ہم خودکشی کریں گے, اور وہاں لائنیں لگی ہوتی ہیں خودکشی کرنے کے لیے. صحیح. اور لوگوں کو مہینے کا ٹائم ملتا ہے کہ اس سے پہلے فری نہیں ہے, آپ مہینے بعد آئیے گا. یہ ان کی زندگی ہے. کیونکہ جب بھی ان کو کسی مشکل میں آ جاتے ہیں وہ, تو ان کے پاس ریزن نہیں ہوتی کہ ہم برداشت کیوں کریں. انہیں تو یہی ہوتا ہے نا کہ بس یہ مشکل ہے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے, ہماری چیزیں اگینسٹ جا رہی ہیں. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اگر چیزیں ہمارے اگینسٹ جا رہی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں, تو ہم نے ان کو تسلیم کرنا ہے. اور ان کے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے جو دل ہے نا وہ بھی مردہ ہو چکے ہیں. یعنی ظاہر ایک شخص آپ کو چلتا پھرتا نظر آئے گا, لیکن اس کا زندگی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, زندگی اس کے لیے فضول ہے, وہ کوئی معنی نہیں ہے اس کے لیے. چاہے اس کے پاس جتنے بھی سب کچھ ہے, زندگی کی سہولیات ہیں,
لیکن پھر بھی اگر اس بندے کا دل مردہ ہے، جیسے کہ حدیث بھی ہے کہ جو دل اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندہ کسی ہے، اور جو دل اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کسی ہے۔ اور یہ زندہ مردہ کا یہی کنسیپٹ ہے کہ ان کا دل مردہ ہے، بے شک وہ جسمانی طور پہ ہمیں چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن دل ان کا مردہ ہے، جس کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جانا، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جانا، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے سینے سے، کہ یہ زندگی ہے، یہ دل زندہ، اگر آپ کا دل زندہ ہے تو ہی ہے، ادروائز کوئی نہیں۔ اس کے بعد ہمارا یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ہم تسکین قلب حاصل کر سکتے ہیں، دو چیزیں ہمارے مائنڈ میں بیسیکلی چل رہی ہوتی ہیں، ایک تو پیسہ، اگر ہمارے پاس پیسہ آ جائے تو بس لائف بہت سیٹسفائی ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ ہمارے پاس شہرت آ جائے، بس ختم ہونے لگا 2-3 منٹ، دوسرا یہ کہ شہرت ہمارے پاس آ جائے، اگر پیسہ آ جائے شہرت آ جائے تو بس لائف سیٹ ہے ہمارے۔ لیکن اگر آپ اسٹڈی کریں پچھلی سینچری کے ان 100 لوگوں کو، ٹاپ 10 100 موسٹ پاپولر، مطلب موسٹ فیمس اور امیر لوگ جو امیر بھی تھے اور مشہور بھی تھے، ان کی زندگی کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو یہ دیکھنے میں ملے گا کہ وہ لوگ موسٹلی یورپ سے تھے، وہ لوگ جب مرے تو ان کی جو ڈیتھ کی ریزن تھی وہ 3 تھی بیسیکلی، 3 وجہ تھی مین، جو تھی ان میں سے کوئی وجہ نہیں تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ یا تو سوسائڈ کر کے مرے، جن کے پاس پیسہ بھی ہے شہرت بھی ہے، سوسائڈ کر کے مرے، دوسری یہ کہ وہ ڈرگس لے کے مر گئے، ڈرگس اسی لیے لیتے ہیں کہ جب سکون کے لیے، اور پھر وہ اس ایکسیسو فارم میں لینا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ اس کے بغیر ان کی زندگی کہتے ہیں کہ ہم جی نہیں سکتے، تو وہ اس ایکسیس کی وجہ سے مر گئے۔ دوسری ڈرگس تھی، تیسری ڈپریشن تھی، یہ 3 ریزنس تھی ان کی ڈیتھ کی۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جو ہو رہی ہے یورپ کے اندر، اور بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ مطلب ان کی زندگی ہم ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے وہ آئیڈیل ہیں، اور اگر ایمان بس یہ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کیا ہے آپ کی زندگی میں، اور اگر ایمان ہے تو پھر کیا ہے آپ کی زندگی میں، آپ ان دونوں چیزوں کا کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اگر تسکین قلب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس دنیا میں بھی سکون پانا چاہتے ہیں، اگلے جہان میں بھی مطمئن رہنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے اس میں اللہ تعالیٰ کا خوف، ڈر اور اللہ تعالیٰ کی توکل پیدا کرنی ہے اس کے اندر، اور اس بات پر راضی ہونا ہے کہ جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے آ رہا ہے، اور آپ نے تسلیم خم کر دینا کہ ہم نے تسلیم کی پھول ڈالیں گے، بے شک بے نیازی دری عادت ہے اس کی۔ تو بس یہی آج کی پریزنٹیشن تھی، امید ہے کچھ نہ سیکھنے کو ملا ہوگا۔